him, on this needle, there should be some, not only food, some very popular, attractive food for the fishes. Should be attractive for fishes. The eye covered by food, and that is very attractive for fish. Fishes are seeing in the tank that my very attractive food is coming by the grace of Mullah. And open their mouths. And food went in the esophagus, in the throat, and the needle connected in buccal cavity. Then fish understood, oh, the food was only to show. Under the food there was a needle. It is a training of British. Go in the Sunni community and make them kafir. Hear openly. Go to Sunni community and make them kafir. How can he make you kafir? Make beard, long kurta, small trouser. The trouser of youngest brother and kurta of elder brother. And go out. And don't show your Aqidah which is Hifzul Iman. Don't show that Aqidah which is in Tahzirun Nas. Don't show your kufr which is in Taqwitul Iman. Don't show your kufr which is in Bahishti Zevar. Don't show your kufr which is in Hifzul Iman. Don't show your printed kufr. Don't show your printed kufr. Printed, published in India and Pakistan and distributed by them in a million figures. The book full of kufr, published by them, distributed by them, and they will not show, first of all, they will show their kalma and namaz. Why kalma namaz? Because Sunni Muslim is more attracted by kalma and namaz. They understood my taste. They know my mentality. They know my soft corner for the kalma and namaz. They know our faith about kalma and namaz. They know our sacrifices for kalma and namaz. So they came to you, kalma, namaz. You saw only kalma and namaz and you open your mouth. Kalma and namaz went in your throat. Then after 40 days you be able to understand that there was a needle behind the kalma and namaz. Now you became unable to take out. You became unable. اور یہ بات کہہ کر میں 5 اگست تک یہاں رہوں گا. اگر کوئی اپنی جماعت کا سچا بیٹا ہے تو میرا سامنا کرے. یا ہم مر کر نکلیں گے یا وہ مر کر نکلے, یہ کلیجہ لے کر کے آوے. میں کسی بزدل اور بکی ہوئی کی اولاد نہیں ہوں. میں ہاشمی ہوں. حسین کا خون ہے. پسینہ نہیں خرید سکتے. تم غوث پاک کا پسینہ نہیں خرید سکتے. میں پسینہ نہیں, ان کا خون ہوں. میرا کیا سودا لگا سکو گے؟ اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ تحذیر الناس. اگر ہمت ہے تو لے کے آؤ براہین قاطعہ.
یا میں تم کو کافر کہتا ہوں. اگر ہمت ہو تو اپنا اسلام ثابت کرو, اور اگر مجھے کسی دن تم نے کافر کہہ دیا تو جب تک توبہ نہیں کرو گے میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری ہمت کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ مسجد سے تم مجھے نکال سکتے ہو, یہ میرے لیے درد کی بات نہیں ہے. میرے رسول کو تو لوگوں نے مکے سے نکالا تھا اور پھر ہم مکے میں پلٹے تھے. آج انشاءاللہ ہم نکلے ہیں پھر مسجد میں پلٹیں گے, خدا نے چاہا تو پلٹیں گے. سنیو, بیدار ہو جاؤ, بھی الرٹ, جاگ جاؤ. اولاد کے لیے تو سب جیتے ہیں مگر خدا کے لیے حسین مرتے ہیں. اولاد کو کٹوا دو, دین کے لیے اسی طرح تم بھی اپنے بچوں کو قربان کرو جیسے فاطمہ کے لال نے اپنے بچوں کو قربان کیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے مذہب, یہ ہے ہمارا جذبہ. بدعتی بدعتی کہنے سے کام نہیں چلے گا, تم خود بدعتی ہو. بدعت وہ ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو. میں بتاتا ہوں, بدعتی تم ہو. قرآن پر زیر و زبر رسول کے زمانے میں نہیں تھا, تم نے کیوں کیا؟ زبان سے نیت کرنا رسول کے زمانے میں نہیں تھا, تم کیوں کرتے ہو؟ پکی مسجدیں بنانا رسول کے زمانے میں نہیں تھی, تم کیوں بناتے ہو؟ بخاری شریف ترمذی شریف رسول کے زمانے میں نہیں تھی, کیوں پڑھتے ہو؟ کتابیں رسول کے زمانے میں نہیں چھپی, کیوں چھاپتے ہو؟ دارالعلوم رسول کے زمانے میں نہیں بنا, کیوں بناتے ہو؟ مدرسہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا, کیوں بناتے ہو؟ کوئی جماعت رسول کے زمانے میں نہیں تھی, تبلیغی جماعت کیوں بنائی؟ تو جو کام رسول نے نہیں کیا, صدیق اکبر کی جماعت کے امیر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جماعت کے پریسیڈنٹ تھے؟ وہ کون سے ٹرسٹیز تھے؟ مسجد نبوی کے ٹرسٹیوں کا نام بتاؤ. کوئی نہیں تھا. پھر ہر مسجد کا ٹرسٹی بدعتی ہے, ٹرسٹی رسول کے زمانے میں نہیں. اور یہ دین کا کام ہے, مسجد کا کام دین کا کام ہے, دین کے کام میں نیا کام ہے, اور ٹرسٹی بنانا نیا کام ہے. ٹرسٹی ہونا بدعتی. ہمارے ہاں ٹرسٹی چلے گا مگر تمہارے یہاں نہیں چلے گا, نیا کام ہے. لیو اٹ, چھوڑ دو. مسجد سے سارے ٹرسٹیوں کو نکال دو تاکہ ہمارے جانے میں سہولت ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. طنز کرتے ہو کہ تم مزار پہ چادر چڑھاتے ہو, غلاف چڑھاتے ہو. کیا کیا نہیں, چادر, پھول نہیں. پھول پر تو حدیث ہے, چادر. ابھی میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں پھول چڑھانے پر. مشکا شریف کی حدیث کیا اس کے باپ غائب کر دیں گے؟ آپ سنیے, یہ غلاف جو ہم چڑھاتے ہیں, کیا سردی لگتی ہے, ٹھنڈک لگتی ہے بزرگوں کو؟ تانا دیکھو, ٹانٹ, دے فیل کولڈ. تو اس کا دو جواب ہے. ایک میرے پاس دو جواب ہے اس کا, ایک عالمانہ جواب ہے اور ایک جاہلانہ جواب ہے. کون سا جواب دوں؟ ہاں, مجمع میں دونوں ہیں نا, پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں. اچھا, پہلے جاہلانہ جواب سن لو. اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیا بھائی تمہارے یہ خالد بابا کو کیا سردی لگتی ہے جو تم چادر چڑھائے ہو؟ تو کہہ دو ہاں لگتی ہے. جاہلانہ جواب تو ہے, اس کی کوئی ویلو تو ہے نہیں. لا اصل لہو, بیس لیس جواب, ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا, اونلی فار ٹٹ فار ٹیٹ. یس, مائی خالد بابا فیلز کولڈ. کیسے؟ ارے بھائی خالد بابا ساؤتھ افریقہ میں آئے, پاکستان میں آئے, تو پاکستان کی سردی گرمی وہ جانتے تھے, ساؤتھ افریقہ کی سردی گرمی وہ جانتے تھے. اب جب قبر میں گئے ہیں تو جنت کی پہلی پہلی ہوا ہے, ایکسپیرینس ہے نہیں. جنت میں رہنے کا ایکسپیرینس تو ہے نہیں. He does not know what is the air of paradise. تو نیچے ٹھنڈک نہیں لگے گی, اوپر سے ہم نے چڑھا دیا. جاہلانہ جواب, نو ویلو. اور تم اس لیے نہیں چڑھاتے کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے اور فرشتے جہنم کی کھڑکی کھول دیتے تو نیچے جل رہا ہے, کیا اوپر سے اور گرمی پہنچاؤ گے؟ یہ جاہلانہ جواب. کبھی جاہل ملے تو یہی جواب دینا. عالمانہ جواب سنو, ایکیڈمک آنسر, ایکیڈمک آنسر. پیچھا پکڑ لو. چادر گلاب چڑھانے پر حملہ کرتا ہے, ہاں, کیوں قبر پہ گلاب چڑھایا؟ ولی اللہ پر گلاب کیوں چڑھایا؟ تو فوراً پوچھو کعبۃ اللہ پر تم نے کیوں چڑھایا؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ والس آف کعبہ فیلز کولڈ, والس آف کعبہ از اے لائف.
کیا وہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں؟ تم نے کعبۃ اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ تو ہو سکتا ہے بھاگ جائے. کہ جس نے چڑھایا ہے اس گورنمنٹ سے جا کے پوچھو, سعودی گورنمنٹ سے جا کے پوچھو, میں نے تھوڑی چڑھایا ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل آف دیٹ ورک, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ ورک, آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ ٹو دیٹ ورک. آپ بھاگ جائیے کہہ کر کے تو اس کے گھر تک پیچھا کرو, پنڈ نہ چھوڑو, ریڈ کرو اس کے گھر پر, گھس جاؤ اس کی لائبریری میں, اٹھا کے کہا جائے مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ قرآن اٹھا لو. قرآن لائے گا نا, تو یہ قرآن پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کیا قرآن کی جلد کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا سردی لگتی ہے؟ کیا قرآن کا ٹائٹل پیج کولڈ محسوس کرتا ہے؟ کا ٹائٹل پیج آف ہولی قرآن فیلز کولڈ؟ کتاب اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کتاب اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کعبۃ اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ وہ نہیں بتائیں گے, وہ ان کا کام چڑھانا ہے. قسمت کی بات یہ ہے کہ چڑھاتے ہم ہیں اور چڑھاتے وہ ہیں. وہ چڑھاتے ہیں اور ہم چڑھاتے ہیں. آپ ہی کو نظر کروں گا وہ جملہ, جو اردو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے. دیکھو پہلے قسمت دیکھو, چڑھاتے ہم ہیں, چادر چڑھاتے ہم ہیں اور چڑھاتے وہ ہیں. اور دونوں لفظ پہ غور کرو, چڑھانے میں زبر ہے, چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہیں, وہ زیر. میں بتاتا ہوں کیوں چڑھاتے ہیں. میں نے بھائی ایم سی صاحب سے کہا ایسا کرو ذرا جا کر کے ڈسکوری آف انڈیا اٹھا لے آؤ. ڈسکوری آف انڈیا. اب یہ ڈسکوری آف انڈیا لینے کے لیے میری ہی went in my library to take discovery of India and came after 30 minutes. Mister, you are so educated person and came after 30 minutes for one book 30 minutes. تو he replied, مولانا ہاشمی وہ آپ کی لائبریری ہے یا کتابوں کا جنگل؟ ایک موٹی سی کتاب نکال کر کے جو میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا داس کیپیٹل ہے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری ہے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا جان کیٹس پتھیسس ہے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر کے دیکھا لا پوائنٹ آف ویو کے بعد اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اس پر کمنٹری ہے پھر اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی جب ایسے صاحب 25 minutes passed in search the book. Then I got Discovery of India written by Nehru. Then I am coming to you after 30 minutes. میں نے کہا اچھا اب میں بھیجتا ہوں مولانا قاسم اشرفی خلیفہ سرکار برہان پور جو یہاں رونق افروز